اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں میں حسد جائز نہیں ہے، لیکن دو چیز ایسی ہے جس میں حسد جائز ہے، دو چیزیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوری حدیث سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین، رجل علمہ اللہ القرآن فیتلوہ آناء اللیل وآناء النہار فسمع قرآنہ تلاوتہ جار فیقول یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت ما يعمل فلان، ورجل آتاه الله مالا فينفقه في الحق فيقول آخر یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت ما يعمل فلان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسد، امام الانبیاء نے فرمایا دنیا کی تمام چیزوں میں اگر تمہیں حسد کرنا ہے تو دو چیزیں ایسی ہیں جس میں حسد جائز ہے۔ حسد کا معنی بغض، کینہ، کپٹ، پراؤڈ، گھمنڈ، تکبر، صرف دو چیز میں جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ ایک رجل آتاہ اللہ، رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا علم سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پاراستہ کرتا ہے، قرآن کا تعلیم انہیں اللہ تبارک و تعالی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، پھر وہ قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سیکھ کر کے وہ بس نہیں جاتا ہے بلکہ وہ قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہے آنا اللیل و آنا النہار، دن میں بھی قرآن کو پڑھتا ہے، رات میں بھی قرآن کو پڑھتا ہے۔ فسمعہ جار، اور وہ قرآن کریم اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی قرآن کریم کی آواز کو سنتا ہے، آہا فلاں آدمی قرآن کریم کتنی شاندار آواز میں پڑھ رہا ہے، تجوید کے ساتھ، یہ میرا پڑوسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کریم پڑھتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ تمنا جاگتی ہے، اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، اے اللہ کاش مجھے اس پڑوسی کی طرح قرآن کریم کا علم سکھا دیتا، اے اللہ کاش مجھے بھی قرآن کی جاتی، اے اللہ کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا، مجھے بھی قرآن سمجھ آتا تو میں بھی قرآن کریم کو پڑھتا، فعملت ما مثل ما يعمل فلان، میں بھی اس طریقے کے قرآن کو پڑھتا، میں بھی یہ عمل کرتا جو یہ آدمی عمل کرتا ہے۔ میرا پڑوسی رات میں اٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے، میرا پڑوسی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات 2 بجے اٹھ کر کے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور گڑ گڑا کر کے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ پڑوسی دیکھتا ہے اور دل میں یہ تکبر اور یہ دل میں یہ حسد پیدا کرتا ہے، اے اللہ کاش مجھے بھی قرآن سکھا دیا ہوتا، اے اللہ کاش مجھے بھی قرآن کریم پڑھنا سکھا دیا ہوتا تو میں بھی رات میں قرآن پڑھتا، میں بھی دن میں قرآن پڑھتا۔ اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوتا ہے اور یہ حسد شریعت اسلام جائز ہے، ان کے علاوہ حسد جائز نہیں ہے۔ آج سماج میں، معاشرے اور سوسائٹی میں حسد کس چیز کی ہوتی ہے؟ میرا پڑوسی مکان دے رہا ہے، اللہ مجھے بھی مال دیتا میں بھی مکان بنا لیتا، اے اللہ تو نے مال دیتا، اے اللہ تو مجھے مال دیتا میں 4 ویلر خرید لیتا، اے اللہ پڑوسی ہے، اے اللہ تم مجھے پیسہ دیتا میں بھی پڑوسی کی طرح گاڑی خرید لیتا۔ یہ حسد ہو، لیکن شریعت میں جو حسد جائز ہے، جس کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے پڑوسی کو چاہیے یہ تھا کہ اس کے دل میں یہ حسد ہونی
چاہیے تھی. اے اللہ تو مجھے قرآن سکھا دیتا. فعملت مثل ما یعمل فلان. یہ جس طریقے سے قرآن رات میں پڑھتا ہے میں بھی رات میں پڑھتا, یہ دن میں جس طریقے سے قرآن پڑھتا ہے میں بھی دن میں قرآن پڑھتا. لیکن اللہ کی قسم ایسی حسد ہم میں اور آپ پہ پائی نہیں جاتی ہے, اس کے مخالف پائی جاتی ہے. مسلمانوں, ہم اور آپ مسلمان ہیں, جاگو قرآن کریم پڑھنے کے لیے حسد پیدا کرو. مدرسے سے 2 بچے حافظ قرآن پیدا ہوا, 2 بچے نے 30 پارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, ایک ایک حرف کو چٹائی میں بیٹھ کر کے میں 3 وقت کھانا کھا کر کے جو آپ دیے وہ کھانا کھایا, جو آپ نے آگے سامنے رکھا وہ کھا کر کے چٹائی بیٹھ کر کے 2 سال 3 سال وہ قرآن کے ایک ایک حرف کو رٹا, ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. رب کعبہ کی قسم ہے اسے حسد آپ کے اندر ہونی چاہیے. اے اللہ بھی بیٹا دیا ہوتا, اے اللہ کا